نحمده ونسلم ونصلي على رسوله الكريم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم۔ تمام تعریفات اللہ الرحمن کے لیے جس نے خیر و برکت والا مہینہ ہمیں دیکھنا نصیب فرمایا۔ درود اور سلام پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے لیے کہ جنہوں نے اس مہینے کو گزارنے کا طریقہ و سلیقہ بیان فرمایا۔ سامعین محترم، دورہ تفسیر قرآن کا آج انشاءاللہ العزیز 7ویں پارے سے آغاز ہوگا۔ ساتویں پارے کا آغاز اس آیت سے ہے وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ، جب وہ سنتے ہیں جو رسول کی طرف نازل کیا گیا ہے، تَرَى، تو آپ دیکھیں گے أَعْيُنَهُمْ، ان کی نگاہیں تفیض بہہ پڑتی ہیں من الدمع، آنسوؤں سے، مما عرفوا من الحق، اس بنا پر جو وہ حق کو پہچان چکے ہیں۔ اور وہ کیا کہتے ہیں؟ یقولون ربنا آمنا فاکتبنا مع الشاہدین، اے ہمارے رب ہم ایمان لے آئے، ہمیں گواہی دینے والوں کے ساتھ لکھ لے۔ یہ آیت تو اس سے پچھلی آیت جو 6 پارے کی آخری آیت ہے یہ ہم نے پڑھی۔ اکثر مفسرین کے نزدیک اس سے مراد بھی نصارہ کے وہ لوگ ہیں جو مسلمان ہو گئے تھے۔ 7ویں پارے کی پہلی آیت جو ہے آیت نمبر 83 سورہ مائدہ کی، کہتے ہیں اس کی مصداق بھی نصارہ تھے جو مسلمان ہو گئے تھے، حضرت سلمان فارسی جیسے لوگ۔ روایت میں آتا ہے کہ جب حضرت سلمان فارسی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ تشریف لے جانے کے پاس جب آپ نے ہجرت کی تو ہجرت کے بعد حضرت سلمان فارسی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ کھانے کا سامان لے کر آئے، کیونکہ ان کے جو آخری استاد تھے، پادری تھے، جنہوں نے حضرت سلمان فارسی کو سمجھایا تھا کہ اب تو آخری نبی کا ظہور ہونے والا ہے اور اس کی صفات بیان کی، ان صفات کو چیک کرنے کے لیے سلمان فارسی کھجوریں وغیرہ جو تھی نا کو کھانے کی چیز آپ کے پاس لے آئے، اپنا تعارف کروایا۔ تو آپ نے پوچھا سلمان یہ کیا ہے؟ تو کہا یہ صدقہ ہے۔ تو آپ نے اپنے اصحاب سے کہا کھاؤ، اور خود نہیں کھایا۔ سلمان فارسی دیکھ رہے تھے کہ ایک نشانی تو پوری ہوگی کہ آخری نبی جو ہے وہ صدقہ نہیں کھائے گا بلکہ ہدیہ قبول کر لے گا۔ اگلے دن سلمان فارسی پھر کچھ لے آئے۔ آپ نے پوچھا سلمان یہ کیا ہے؟ کہا جی یہ ہدیہ ہے۔ تو آپ نے بھی کھایا، صحابہ کو بھی کہا کھاؤ۔ حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ یار آپ مجھے نا نصارہ کے متعلق بتائیے، کیونکہ حضرت سلمان فارسی عیسائیت کو قبول کر چکے تھے، نصرانیت کو۔ کہا نصارہ کے متعلق کچھ بتائیے۔ تو آپ نے فرمایا ان میں کوئی خیر نہیں ہے۔ حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں میرا دل بوجھل سا ہو گیا اور میں بوجھل دل لے کر اٹھ کے آ گیا، تو اللہ رب العزت نے آپ پر سورہ مائدہ کی آیت نمبر 82 لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً، یہ آیت 83 نازل فرما دی۔ کہ عیسائیوں میں پھر بھی نرم گوشہ پایا جاتا ہے یہودیوں اور مشرکوں کے مقابلہ میں۔ پھر آگے تعریف کی کہ وہ لوگ جنہوں نے حق کو پہچان لیا ان کی آنکھیں آنسوؤں سے بہہ پڑتی ہیں۔
اللہ رب العزت نے بعد میں حضرت سلمان فارسی کو ایمان کی دولت سے مالا مال کر دیا. اسی طرح نجاشی کے بارے میں بھی آتا ہے کہ ان آیات کا مصداق نجاشی بھی ہے. جب حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کے سامنے سورہ مریم کی آیات کی تلاوت کی تو اس میں حضرت مریم حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ یا ان کی آیتیں سن کر نجاشی اور اس کے پادری رونے لگ گئے تھے. کہتے ہیں یہ آیتیں ان کے بارے میں بھی نازل ہوئی. آیت نمبر 84 میں فرمایا کہ کیا وجہ ہے کہ ہم ایمان نہ لائیں جبکہ ہمارے پاس حق آن پہنچا ہے. ہم تو چاہتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہمیں نیک لوگوں میں شامل کر لے. پھر اللہ رب العزت نے سلمان فارسی اور دیگر کو ایمان کی دولت سے مالا مال کیا تاکہ نجاشی بھی مسلمان ہو گیا. اللہ نے ان کے لیے جنتیں تیار کر رکھی ہیں. پھر آپ کو پتا ہے کہ جب نجاشی فوت ہوا تو پھر آپ نے اس کا نماز جنازہ بھی، اور حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام آئے تھے آپ کے پاس اور آپ کو اس کا نماز جنازہ پڑھنے کا کہا بھی تھا. اس کے بعد آیت نمبر 87، اس میں اللہ رب العزت نے ایمان والوں کو اس بات کی نصیحت کی کہ لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم، جو چیزیں اللہ رب العزت نے تمہارے لیے حلال قرار دی ہیں انہیں حرام مت قرار دو. ولا تعتدوا، اور زیادتی بھی نہ کرو کیونکہ زیادتی کرنے والوں کو اللہ پسند نہیں کرتا. اور جو پاکیزہ چیزیں اللہ رب العزت نے تمہیں عطا کی ہیں حلال اور طیب، اسے کھاؤ. اللہ سے ڈر جاؤ، وہ ذات جس پہ تم ایمان لاتے ہو. اس کے بعد اللہ رب العزت نے آیت نمبر 89 میں قسموں کا تذکرہ کیا ہے، ایمان کا. لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم ولکن یؤاخذکم بما عقدتم الایمان، کہ اللہ رب العزت تمہاری قسموں میں لغو قسموں پر تمہارا مواخذہ نہیں کرے گا. بےہودہ قسمیں، فضول قسمیں، بات بات پہ قسم اٹھانا، ایسی قسموں پہ اللہ تمہارا مواخذہ نہیں کرے گا. لیکن اللہ تعالیٰ مواخذہ کب کرے گا؟ جب تم پختہ ارادے سے قسم اٹھاؤ گے. اور پختہ ارادے سے اٹھائی ہوئی قسم اگر توڑ بیٹھے تو اس پہ کفارہ کیا ہے؟ اطعام 10 مساکین، 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے. من اوسط ما تطعمون، من اوسط ما تطعمون، جو مناسب درمیانہ تم خود کھاتے اور اپنے اہل و عیال کو کھلاتے. او کسوتہم، یا 10 مسکینوں کو کپڑے پہنانے ہیں. او تحریر رقبہ، یا غلام آزاد کرنا ہے. سب سے پہلے یہ 3 چیزیں، قسم کا کفارہ کہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلا دیں، نہیں تو 10 کو کپڑے پہنا دیں، یا ایک غلام آزاد کر دیں. اس لیے فرمایا آگے فمن لم یجد، جس کے پاس سابقہ تینوں چیزیں دینے کی طاقت نہیں ہے، اس کے پاس میسر نہیں ہے، تب فرمایا فصیام ثلاثۃ ایام، پھر 3 دن کے روزے رکھیں، قسم کا کفارہ ہے. اور یہاں یہ بھی یاد رکھیے کہ قسم کی 3 قسمیں، یمین لغو جو بے ساختہ عادت کے طور پہ زبان پہ جاری رہتی ہے، ایسے ہی واللہ باللہ تاللہ، بات بات پہ قسم اٹھانا، یہ یمین لغو ہے. دوسری قسم ہے یمین غموس، یعنی جھوٹی قسم، جو بندہ نیت اور ارادے کے ساتھ
کسی کو دھوکہ دینے کے لیے، فراڈ کرنے کے لیے قسم اٹھاتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، اسے پتہ بھی ہوتا ہے، تو یہ یمین غموس جو ہے یہ کبیرہ گناہ میں شامل ہے، اس کا کوئی کفارہ نہیں ہے۔ اس کا کوئی کفارہ نہیں ہے ہی جھوٹی۔ اور تیسری قسم ہے یمین منعقدہ، وہ قسم جو منعقد ہوتی ہے، جو اچھے نیت سے، اچھے ارادے سے اٹھائی جائے، تو یہاں دیکھا جائے گا اگر وہ قطع تعلقی کے لیے ہے، نافرمانی کی قسم ہے، تو اسے توڑا جائے گا، اس کا کفارہ دیا جائے گا۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے آیت نمبر 90 میں شراب، جوا، انصاب اور ازلام کا تذکرہ کیا، تیروں سے فال نکالنا وغیرہ، یہ سب شیطان کے اعمال ہیں۔ فرمایا فاجتنبوہ لعلکم تفلحون، تم ان چیزوں سے بچ جاؤ تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ یہ شراب کے سلسلے میں تیسرا اور آخری حکم ہے۔ اس کے نازل ہونے کے بعد شراب قطعاً حرام کر دی گئی تھی، اس لیے اگلی آیت میں فرمایا انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء، شیطان تو چاہتا ہے کہ تمہارے بیچ میں شراب پے کی بنا پہ عداوت اور بغض ڈال دے، اور ہوتا بھی یہی ہے۔ شرابی آدمی بھی لڑتا ہے تو بہت بری طریقے سے لڑتا ہے، اور جواری بھی جب ہارتا ہے تو پھر لڑنے پہ آ جاتا ہے، آپس میں قدورتیں پیدا کر دیتے ہیں، نفرتیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ فَيَصُدَّكُم مِّن ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ، اللہ کے ذکر سے شراب بھی روکتی ہے، جوا بھی روکتا ہے، وَعَنِ الصَّلَاةِ اور نماز بھی روکتی ہے۔ گویا کہ شراب اور جوا یہ انسان کو اللہ کے ذکر سے محروم کر دیتا ہے، نماز سے بھی روک دیتا ہے۔ فرمایا فَهَلْ تم منتہون، کیا اب تم باز آتے ہو؟ جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے اللہ ہم باز آ گئے، ہم باز آ گئے، ہم باز آ گئے۔ اسی ضمن میں میسر میں علماء نے لکھا ہے کہ جس چیز کی ہار جیت میں شرط لگائی جائے وہ جوئے میں آتی ہے، جس چیز کی ہار جیت میں شرط لگائی جائے نا وہ جوئے میں آ جاتی ہے۔ لاٹری، قسمت پوری، انعامی بانڈ، انعامی سکیمیں جوئے کی قسم میں آتی ہیں۔ کئی ظالم لوگ تو ایسے ہوتے ہیں جو سکیموں پر عمرے یا حج کے انعام رکھ کے لوگوں کو پھنسانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، کتنے ایسے ہیں جو بیمہ پالیسی وغیرہ کی صورت میں لوگوں کو پھنسا لیتے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں اس قسم کی شر سے محفوظ فرمائے۔ اس لیے اگلی آیت میں اللہ نے فرمایا کہ اللہ اس کے رسول کی فرما برداری کرو، واحذروا اور بچا لو اپنے آپ جاؤ۔
اور جان لو ہمارے رسول کے ذمے صرف ظاہر پہنچا دینا ہے۔ آیت نمبر 93 میں اللہ نے ایمان والوں کو بتایا جو اس سے پہلے ہو چکا، کھا پی چکے ہو، جوئے کی صورت میں، شراب کی صورت میں جو پی چکے ہو، آیت کے نازل ہونے سے پہلے یعنی حرمت کی آیات کے نازل ہونے سے پہلے اگر تم سے غلطی ہو چکی ہے، اس پر اللہ رب العزت تمہارا مواخذہ نہیں کرے گا، بشرط یہ کہ جب تم تقوی پیدا کر لو گے۔ اس لیے فرمایا زامت تقو، فرمایا اللہ سے ڈرو، ایمان لاؤ، اچھے اعمال کرو، پھر فرمایا سمت تقو، پھر اللہ سے ڈرو، متقی بن جاؤ، ایمان لے آؤ، پھر فرمایا متقی بن جاؤ، واحسنوا، اور نیکی کی تلقین کی کہ نیکیاں کرو۔ واحسنوا، اور انہوں نے نیکی کی، کیا مانا؟ وہ لوگ جو ایمان لائے، اچھے اعمال کیے، اگر وہ کہیں غلطی سے کھا پی بیٹھے ہیں پہلے وقتوں میں، لیکن اگر ان کے دلوں میں تقوی ہے، ایمان لائے، اچھے اعمال کیے، پھر وہ پرہیزگار ہوئے، ایمان لائے پھر پرہیزگار ہوئے، اور وہ نیکی میں لگے رہے یا نیکی کی، تو اللہ ایسے لوگوں کو دوست رکھتا ہے، ان سے محبت کرتا ہے۔ تو گویا کہ جو پہلے ہو چکا اس پر تو معافی مل جائے گی، لیکن اب حرمت کے بعد اگر کوئی اس کے اندر پڑے گا تو گناہ گار ہے۔ اس کے بعد شکار کے احکامات بتائے۔ کہ حلال چیزوں کو حرام ٹھہرانے کی اجازت نہیں ہے بندے کے پاس، کہ حلال چیزوں سے حرام قرار دے، اس کا اختیار میرے اور آپ کے پاس نہیں ہے۔ اب اس آیت سے، آیت نمبر 94 سے وہ حلال چیزیں ذکر کی ہیں جو وقتی طور پر بطور امتحان کے حرام فرمائی، یعنی حالت حرام میں خشکی کے جانوروں کا شکار کرنا منع کر دیا، حالت حرام میں شکار کی اجازت نہیں، اور یہ بھی ممکن ہے کہ حالت حرام میں شکار آپ کے قریب قریب پھڑک رہا ہو، آپ کا امتحان لینے کے لیے کہ کیا کرتے ہیں۔ اس لیے منع فرما دیا کہ ایسی حالت میں شکار نہیں کرنا۔ ہاں، آیت نمبر 95 میں کہ اگر کسی سے غلطی ہو گئی، حالت حرام میں شکار کر بیٹھا، تو جو شکار کیا اس کی کیفیت کو دیکھا جائے گا، جو جانور کیسا تھا، اور بدلے میں اب کون سا جانور اللہ کے راستے میں پیش کیا جائے گا۔ دو عادل شخص اس کا فیصلہ کریں گے، مثلا ہرن کی جگہ پہ بکرا ذبح کرنا پڑے گا، اسی طرح اور بھی صورتیں ہیں۔ فرمایا جو گزر گیا اس پر تو اللہ مواخذہ نہیں کرے گا، لیکن اب کوئی زیادتی کرے گا تو پھر اللہ اس سے انتقام لے گا، اللہ تعالیٰ غالب انتقام لینے والا ہے۔ اگلی آیت میں فرمایا، آیت نمبر 96 میں، کہ سمندری شکار آپ کے لیے حلال ہے، حالت احرام میں، بغیر حالت احرام میں، دونوں صورتوں میں حلال ہے، اس میں آپ کو رخصت دے دی ہے، بس مچھلی وغیرہ کا شکار کر کے تو کھا سکتے ہیں۔
محرم کے لیے شکار کو حرام قرار دیا پچھلی آیتوں میں. اب اس آیت میں بتایا کہ جس طرح حرم کو اللہ تعالیٰ نے وحشی جانوروں پرندوں کے لیے سب کے لیے امن کی جگہ قرار دیا ہے نا، اسی طرح اسے لوگوں کے لیے بھی جائے امن بنایا ہے. اللہ نے کعبہ کو جو حرمت والا گھر ہے لوگوں کے قیام کی جگہ بنایا ہے. حرمت والے مہینے پھر قربانی کو فرمایا بیت اللہ کو اللہ نے قیام کی جگہ بنایا، حرمت والے مہینوں کی پاسداری کا تمہیں بتایا، پھر قربانیاں بڑے جانور والقلائد چھوٹے جانور جن کے گلے میں پٹے ڈالے جاتے ہیں، یہ کس لیے کہ تمہیں پتہ چل جائے کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں جو کچھ زمین میں، اللہ تعالیٰ ہر چیز کے علم رکھنے والا ہے. اللہ اکبر. آیت نمبر 99 میں فرمایا رسول اللہ کے ذمے صرف پہنچا دینا ہے، باقی جو تم ظاہر کرتے ہو جو تم چھپاتے ہو اللہ اس سے جاننے والا ہے. پھر آیت نمبر 100 میں فرمایا خبیث اور طیب یہ دو چیزیں برابر نہیں ہو سکتی، اگرچہ خبیث کی کثرت آپ کو کیوں ہی اچھی کیوں نہ لگے. ٹھیک ہے نا، خبیث کی کثرت تمہیں بھاتی کیوں نہ ہو تب بھی وہ خبیث ہے. اللہ اکبر. اس کے بعد آیت نمبر 101 میں ایک نصیحت کی کہ قریب میں مت جایا کرو. کہ ضرورت سے زائد سوال نہ کیا کرو، اگر تمہیں اس کا جواب دے دیا گا تو تمہیں برا لگے گا. کیوں کہ بسا اوقات انسان سوال کرتا ہے، اللہ تعالیٰ آسمان سے وحی نازل کرے گا، اور اگر حلال چیز تھی یا اس میں رعایت تھی سختی کر دی تو پھر تمہارے اوپر سختی ہو. یہاں وہ مشہور واقعہ ہے کہ آپ نے فرمایا اللہ نے حج فرض کرا دیا ہے. تو ایک صحابی نے پوچھا کہ افی کل آمین یا رسول اللہ، ہر سال ہی حج فرض ہے؟ تو آپ نے کہہ دیا نہیں. فرمایا اگر میں ہاں کہہ دیتا نا تو یہ تمہارے پر واجب ہو جاتا، تم ادا نہ کر پاتے. جس چیز کے بارے میں نے خاموشی اختیار کی ہے اس میں کلیدنے کی کیا ضرورت پڑی. اس لیے اللہ نے آیت نمبر 102 میں فرمایا کہ تم سے پہلے جو قومیں گزری ہیں نا انہوں نے بھی اسی طرح کے سوالات کیے تھے اپنے انبیاء سے، پھر اللہ نے اس کے جوابات دیے تو کیا ہوا، پھر وہ کفر کرنے والے ہو گئے، اللہ تعالیٰ کے فرامین کو مانتے نہیں تھے. اس کے بعد کچھ ایسے جانوروں کا تذکرہ کیا ہے جو حقیقت میں حلال تھے. مشرکین مکہ نے یا مشرکین نے انہیں خاص نام دے رکھے تھے، اور اس بنا پہ انہوں نے ان کو اپنے خاص مقصد کے لیے استعمال کیا تھا، تو اللہ نے اس کا رد کیا. ما جعل اللہ من بحیرۃ ولا صائبۃ ولا وسیلۃ ولا حام. کیا اللہ نے نہ کوئی بحیرہ کان پھٹی ہوئی اونٹنی مقرر فرمائی ہے،
ولا صائبہ، نہ کوئی سانڈ، ولا وسیلہ، نہ اوپر تلے بچے دینے والی، ولا حام، نہ کوئی بچوں کا باپ اونٹ۔ اللہ نے یہ چیزیں مقرر نہیں کی، یہ تم مشرکوں نے مقرر کی ہے۔ اس لیے فرمایا کافر لوگ اللہ تعالیٰ کی ذات پہ جھوٹ باندھتے ہیں۔ وَلَٰكِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَأَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ۔ عرب کے لوگ زمانہ جاہلیت میں بتوں کے نام پر جانور چھوڑ دیتے تھے، اور آج بھی دیکھیں ہندوستان میں گائے کو کیا مانا جاتا ہے۔ پاکستان میں ہمارے سکھر میں، حیدرآباد میں آج بھی جہاں ہندوؤں کی آبادیاں زیادہ ہیں، جانور دیکھیں انہوں نے چھوڑے ہوئے، ان کو ہاتھ نہیں کو لگا سکتا۔ تو زمانہ جاہلیت میں بتوں کے نام پر چھوڑے ہوئے جانور ان سے فائدہ اٹھانے کو حرام قرار دیتے تھے۔ یہ 4 جانور بیان کیے۔ حضرت سعید بن مسیب فرماتے ہیں بحیرہ وہ جانور جس کا دودھ بتوں کے لیے روک لیا جاتا تھا، یعنی وہ جانور، یعنی وہ اونٹنی جس کا دودھ بتوں کے لیے روک لیا جاتا تھا، پھر لوگوں میں سے کوئی اسے نہیں دوتا تھا، بتوں کے لیے اس کو دودھ نکالتے اور بتوں کے لیے وقف کر دیتے تھے۔ صاحبہ وہ جسے اپنے معبودوں کے لیے کھلا چھوڑ دیتے تھے، اس پر کوئی چیز لادی نہیں جاتی تھی۔ جانور وسیلہ بچی پیدا کرتی، پھر دوسری بار بھی مادہ بچہ دیتی، یعنی پہلی دفعہ مادہ بچی، دوسری بار بھی مادہ بچی۔ گویا کہ وہ اونٹنی جو یکے بدیگے 2 بچے پیدا کرتی، دونوں کے دونوں مادہ ہوتے، تو ایسی اونٹنی کو بتوں کے نام پہ آزاد چھوڑ دیتے تھے۔ وسیلہ وصل سے ہے، اور یہ نام اسے کیوں دیتے تھے کہ اس نے 2 مادہ بدیگرے جنے ہیں، بیچ میں نر نہیں ہے۔ اور حام اس سانڈ کو کہتے تھے، اونٹ کو، نر اونٹ کو کہتے تھے جس کی جفتی کرنے سے اونٹنیوں کی ایک مخصوص تعداد حاملہ ہو جاتی، پھر اس اونٹ کو حام کا نام دے کے بتوں کے نام پہ وقف کر دیتے تھے۔ تو اللہ نے رد فرما دیا کہ اللہ رب العزت نے ان میں سے کسی جانور کو اس مقصد کے لیے نہیں چھوڑا۔ اور یہ کام کس نے کیا تھا؟ یہ عمر بن عامر الخزاعی تھا، جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کے موقع پر دیکھا کہ اپنی آنتڑیاں آگ میں کھینچ رہا ہے۔ پوچھنے پر بتایا گیا کہ یہ وہ پہلا شخص ہے جس نے صاحبہ چھوڑنے کی رسم نکالی تھی۔ آپ اندازہ لگا لیں کتنی وعید ہے۔ یہ وہ شخص ہے جس نے صاحبہ چھوڑنے کی رسم پیدا کی تھی۔ اللہ نے اسے یہ سزا دی ہے کہ اس کے پیٹ سے آنتڑیاں نکلی ہوئی ہیں، جہنم میں گھسیٹ رہا ہے۔ تو آج کل کے لوگ جو بدعات کے پیچھے چل رہے ہیں، بڑے فخر سے بدعات کو مناتے ہیں، ان کے ساتھ سلوک کیا ہوگا؟ اور یہ ایسے ظالم لوگ تھے، آیت نمبر 104 میں فرمایا جب انہیں کہا جاتا نا اس بات کی طرف جو اللہ اس کے رسول کی طرف، جو اللہ نے نازل کی ہے، اور رسول کی بات کی طرف آؤ، تو کہتے تھے ہمارے لیے وہ کافی ہے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا۔ اور آج بھی بیتی جو ہے نا، وہ سنت کو لینے کے لیے تیار نہیں ہے، وہ یہی کہتا ہے کہ ہمارے باپ دادا سب بیوقوف تھے، وہ غلط تھے۔ اللہ نے فرمایا اگرچہ ان کے آباء و اجداد لا یعلمون شیئا، انہیں کچھ پتہ نہیں تھا، لا یہتدون، نہ وہ ہدایت یافتہ تھے۔ اس کے بعد اگلی آیت میں، آیت نمبر 105،
اس میں کچھ آداب سکھائے، ایمان والوں کو نصیحت کی کہ اپنی جان تو بچانے کی بھرپور کوشش کرو۔ جب تمہیں اللہ نے ہدایت دی ہے تو کہیں بے ہدایتہ شخص تمہیں گمراہ نہ کر دے۔ اس کے بعد آیت نمبر 106 سے لے کر 108 تک کی جو ہیں، اس میں مسلمانوں کو کچھ آداب سکھائے کہ حالت سفر میں ہوتے ہو نا، اگر تمہیں موت کے آثار آنے لگیں تو جو تمہارے ہاتھ میں مال و دولت ہے، اثاثہ جات ہیں، تو اللہ کا حکم یہ ہے کہ مسلمانوں یا غیر مسلموں میں سے 2 عادل اور سچ بولنے والے آدمیوں کے اس پر گواہ بنا لو، کوئی فیصلہ سنا دو، تاکہ تمہاری جو جمع پونجی ہے تمہارے مرنے کے بعد تمہارے ورثاء تک پہنچا سکے۔ اور اگر میت کے ورثاء کو شک پڑ جائے کہ یہ جن کو ہم نے گواہ بنایا انہوں نے زیادتی کی ہے، پیسے زیادہ لے لیے ہیں، خیانت کی ہے، تو پھر عصر کی نماز کے بعد ان سے حلف اٹھانے کا قائم سے عصر کی نماز کے بعد لو۔ حلف کے بعد ایسے لوگوں سے حلف لیا، نماز عصر کے بعد ان سے حلف لیا جائے گا تاکہ وہ باز آ جائیں۔ ان آیات کے شان نزول کے بارے میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ قبیلہ بنو سہم کا ایک مسلمان شخص تمیم داری جو اس وقت عیسائی تھے ان کے اور عدی بن بدہ کے ساتھ سفر پہ نکلے۔ مسلمان سے ابھی فوت ہو گئے، تمیم داری اور عدی بن بدہ واپس آ رہے تھے۔ تو تمیم داری اور عدی کے حوالے کر دیا انہوں نے اپنا سامان۔ تو ایک چاندی کا جام جو تھا نا جس پر سونے کے نقش و نگار تھے وہ غائب تھا، اس سامان میں نہ ملا۔ مقدمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ گیا۔ تمیم داری اور عدی نے قسم اٹھا لی کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے۔ ان کی قسم پر آپ نے دونوں کو چھوڑ دیا۔ بعد میں وہی پیالہ مکہ میں ملا، جن کے پاس تھا ان سے پوچھا گیا تو کہنے لگے یہ تو ہمیں تمیم داری مسلمان ہو گئے تھے بعد میں، انہوں نے کھل کے بتا دیا کہ جی یہ پیالہ جو تھا ہم نے اسے فروخت کیا تھا۔ تو چنانچہ اس واقعے کی طرف یہاں اشارہ کیا گیا ہے۔ آیت نمبر 109 میں اللہ رب العزت نے اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ جس دن اللہ رسولوں کو جمع کرے گا پھر کہے گا تمہیں کیا جواب دیا گیا امتوں کی طرف سے،
تو کہیں گے لا علم لنا، اللہ ہمارے پاس تو اتنا علم نہیں ہے، تو سب کچھ جانتا ہے، تو خود ہی پوچھ لیں ان سے۔ اور اس دن فرمایا جب اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا کہ میری نعمت کو یاد کیجیے جو میں نے تجھ پر اور آپ کی والدہ پر کی ہے، اللہ اکبر۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات کا تذکرہ کروایا اللہ نے کہ وہ ماں کی گود میں بولے، بڑھاپے میں بھی بولیں گے، ابھی ان پر بڑھاپا آیا نہیں، اس لیے تو ہم کہتے ہیں کہ وہ زندہ اٹھا لیے گئے ہیں اور پھر وہ واپس آئیں گے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی تعلیم دیں گے۔ یہاں اللہ رب العزت نے ان پر جو احسانات کیے تھے ان کو بتایا کہ گود میں بولے ہیں، پھر بوڑھے ہو کے بولیں گے، ہم نے آپ کو کتاب اور حکمت اور تورات اور انجیل سکھائی، آپ پرندے بناتے ہیں میرے حکم سے، پھر اس میں پھونکتے ہیں وہ اڑنے لگ جاتے ہیں، مادرزاد اندھے کو ٹھیک کر لیتے ہیں، اب برس والے کو ٹھیک کر لیتے ہیں، لیکن بِإِذْنِ میرے حکم سے۔ پھر اللہ رب العزت نے ان کو بنی اسرائیل کے شر سے بچایا، یہ ساری نعمتیں گنوانے کے بعد کہ پھر جب آپ نے اپنے ساتھیوں کو کہا تھا، حواریوں کو، ان آمنوا بی، وبرسولی، کہ مجھ پر ایمان لے آؤ، میرے رسولوں پر ایمان لے آؤ، تو وہ ہے کہ اللہ نے حواریوں کے دلوں میں یہ چیز ڈالی تھی کہ میرے ایمان لے آؤ اور مجھ پر بھی ایمان لاؤ، پھر وہ ایمان لے آئے۔ حواریوں کو ان کا تذکرہ کیا کہ انہوں نے کہا کہ آپ کا رب استطاعت رکھتا ہے کہ ہم پر آسمان سے دسترخوان نازل کر دیں، مختلف قسم کے کھانے ہوں، تو عیسیٰ علیہ السلام نے سمجھایا کہ یہ باتیں کرنے والی نہیں ہیں، اللہ سے ڈر جاؤ اگر تم ایمان والے ہو۔ انہوں نے کہا ہمارا مقصد صرف اس میں سے کچھ کھانا ہے اور ہمارے اپنے دلوں کو مطمئن کرنا مقصود ہے کہ ہم جان لیں کہ واقعی آپ نے جو کچھ ہم سے کہا وہ سچا ہے، پھر ہم بھی گواہی دینے والے بن جائیں گے۔ علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ سے دعا کی تھی کہ آسمان سے دسترخوان اتارے گا تو ہمارے لیے، یعنی ہمارے پہلوں کے لیے، ہمارے بعد میں آنے والوں کے لیے یہ خوشی کا دن ہوگا۔ تیری طرف سے نشانی ہوگی، تو ہمیں رزق عطا کر، تو بہترین رزق دینے والا ہے۔ بڑی آزادانہ دعا تھی۔ علماء نے اسی سے استدلال کیا ہے تکون لنا عیدن، کہ وہ جس دن آئے گا ہمارے لیے وہ دن عید کا باعث ہوگا، تو کہتے ہیں کہ یہ دسترخوان اترا ہی عید کے دن تھا، یعنی اتوار کے دن اترا تھا، اسی کو آج بھی نصارہ مانتے ہیں اتوار کے دن کو۔ یہودیوں کی ہفتے کی عید ہے، وہ ہفتے کے دن کی قدر کرتے ہیں، نصرانی اتوار کے دن کی۔
پھر اللہ نے فرمایا کہ میں یہ نازل تو کر دوں، لیکن جس نے کفر کیا اسے میں عذاب دوں گا، اور ایسا عذاب دوں گا جہنم میں سے کسی نے نہیں دیا۔ کہتے جب معاہدہ اترا محنت کی، ذخیرہ اندوزی شروع کر دی، چیزیں پانی شروع کر دی، تو ترمذی کی روایت کے مطابق اللہ نے ان کی بگاڑ دی تھی، ایسے لوگوں کو خنزیر و بندر بنا دیا تھا۔ لیکن شیخ البانی نے اس روایت کو ضعیف قرار دیا ہے، جس میں معاہدہ کے نازل ہونے کے بعد انہوں نے ذخیرہ اندوزی کی، چھپایا، تو اللہ نے خنزیر و بندر بنا دیا۔ یہ قسم کی حدیث نہیں ہے، نہ حضرت عمار بن یاسر کا قول ہے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے، ایک نظریہ یہ ہے کہ وہ دسترخوان اترا، جبکہ دوسرا نظریہ کیا ہے، علماء کہتے ہیں دسترخوان اترا ہی نہیں۔ جب یہ آیت فَمِن يَكْفُرْ بَعْدُ مِنْكُمْ دسترخوان کے نازل ہونے کے بعد پھر جو مسلمان نہیں ہوگا، اس کے انکار کرے گا، اسے میں عذاب دوں گا جو میں نے جہنم میں سے کسی کو نہیں دیا۔ تو کہتے ہیں یہ الفاظ سن کر وہ ڈر گئے تھے، تو انہوں نے اپنی دعا کا مطالبہ واپس لے لیا تھا کہ ہمیں دسترخوان چاہیے نہیں۔ شاہ عبد القادر دہلوی رحمہ اللہ لکھتے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو دسترخوان کے حوالے سے دعا کی تھی نا، کہتے اس کا اثر ہی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی امت نصرانی جو ہے ہر دور میں مال کی آسودگی کے ساتھ زندگی بسر کرتی رہی۔ اس کے بعد آیت نمبر 116 میں قیامت کے دن اللہ رب العزت عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھیں گے، کیا آپ نے کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو اللہ کے علاوہ معبود بنا لینا؟ تو عیسیٰ علیہ السلام اس کا جواب دیں گے، پہلے تو ہے میرے اللہ، میرے لیے لائق نہیں کہ میں ایسی دعا کروں، جو میرا حق نہیں میں اس کے بارے میں کیوں کہوں؟ اگر میں نے کہا تو تجھے علم ہے، میرے دل کی کیفیت کو تو جانتا ہے، میں نہیں جانتا۔ جو تیرے نفس میں ہے وہ میں نہیں جانتا، تو بے شک تو علام الغیوب ہے۔ پھر وہ کہیں گے میں نے یہ ایسی بات نہیں کی، میں نے تو کہا بندہ ہوں، اور اللہ میرا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے، جب تک میں تھا میں یہی دعویٰ دیتا رہا، بعد میں اگر وہ بگڑ گئے تو ان کو جانتا ہے، تو ان پر گواہ ہے، اگر تو انہیں آزاد دے گا تب بھی وہ تیرے بندے ہیں، اگر تو معاف کر دے گا تو غالب حکمت والا ہے، معافیاں دینے والا ہے۔ آیت نمبر 118 ان تعذبهم فانهم عبادک، اس آیت کے مطابق عیسیٰ علیہ السلام نہایت حکیمانہ طریقے سے ان کی سفارش کریں گے۔ پہلے اللہ کی کبریائی بیان کرتے ہوئے کہیں گے کہ اگر تو انہیں عذاب دے گا تو تیرے بندے ہی ہیں، نہ دم مار سکتے ہیں نہ بھاگ سکتے ہیں، کہاں جائیں گے یہ؟ اور اگر تو انہیں معاف کر دے گا تو ہر کام پر غالب ہے، معاف کر سکتا ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ساری رات
صبح تک نماز میں اسی آیت کو بار بار پڑھا. ان تعذبہم فإنہم عبادک وإن تغفر لہم فإنک انت العزیز الحکیم. ساری رات آپ اسی کے ساتھ قیام اللیل کرتے رہے. تو اللہ رب العزت کہیں گے کہ آج سچ بولنے والوں کو فائدہ ہوگا. یہ جنت ہے جس کے نیچے سے نہریں جا رہی ہیں، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. اللہ ان سے راضی ہو جائے گا، وہ اپنے رب سے راضی ہو جائیں گے. یہ بہت بڑی کامیابی ہے. اللہ ہی کے لیے جو آسمانوں میں جو زمین میں ہے اور جو ان دونوں کے بیچ میں ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہے. تو گویا کہ جس نے شرک نہیں کیا، سچائی پہ گامزن رہا، وہ آج کامیاب ہو. اس کے بعد سورت الانعام، چھٹی سورت ہے. یہ سورۃ اسلام کے بنیادی عقائد، توحید، آخرت کے ثبوت، مشرکین اور اہل بدعت کے رد کے دلائل پر مشتمل ہے. اور یہ سورت اپنے اندر ان تمام چیزوں کو سمیٹے ہوئے جن کا تعلق عقائد سے. اس لیے اللہ رب العزت نے اس کا آغاز کیا الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض. تمام تعریفات اللہ کے لیے جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا. مزید کیا ہے؟ اس نے جعل الظلمات والنور، اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، پھر ایک مدت مقرر کی، پھر اس کے ہاں بھی ایک مدت مقرر ہے اس کے بارے میں تم شک کرتے ہو. اللہ رب العزت وہ ذات ہے جو تمہارے سر، تمہارے جہر کو جانتا ہے. ہمارے کھلے کو بھی اللہ جانتا ہے اور ہمارے مخفی باتوں کو بھی اللہ جانتا ہے. ساتھ فرمایا کوئی بھی آیت اترے یا نشانی اللہ رب العزت اگر انبیاء پر نازل کرتے ہیں معجزات کے طور پہ، تو اس کا انکار کر دیتے ہیں. اس کے بعد اگلی آیات میں اللہ رب العزت نے فرمایا ان کو نظر نہیں آتا ہم نے کتنے زمانے میں بسنے والے لوگوں کو ہلاک کیا ہے. مکناہم فی الارض ما لم نمکن لکم، وہ اقتدار کے لحاظ سے ان سے کہیں مضبوط، انہوں نے قوت و طاقت دی تھی ان کے مقابلے میں، مشرکین مکہ کے مقابلے میں وہ ان سے کہیں زیادہ مضبوط تھے. موسلادھار بارشیں نازل کی، نہریں جاری کی، لیکن نہیں مانے وہ. پھر ہم نے ان کے گناہوں کی بنا پہ انہیں تباہ کر دیا، اور ان کے بعد ہم دوسرے زمانے کے لوگ وہ ہم نے پیدا کیے. باقی رہ گیا قرآن مجید. فرمایا اگر قرآن مجید ان پر کرتاس
کاغذ پر لکھی ہوئی صورت میں بھی نازل ہو جائے نا، فرمایا اگر لکھی ہوئی کتاب بھی آ جائے نا تب بھی یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، اسے جادو کریں گے۔ اور اتنے ظالم ہیں، کہتے ہیں کہ فرشتہ کیوں نہیں نازل ہوا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ اللہ اکبر۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے فرمایا اگر زمین پہ انسانوں کے بدلے میں فرشتے بستے نا، پھر ہم ان کی طرف پیغمبر بھی فرشتہ ہی بھیجتے۔ میں انبیاء کے ساتھ تو بڑا مذاق اڑایا گیا ہے۔ آیت نمبر 10 میں فرمایا انبیاء اور رسول ان کے ساتھ تو مذاق کیا گیا ہے، جنہوں نے ان کے ساتھ مذاق کیا پھر وہ گھیر لیے گئے، دھر لیے گئے اپنے مذاق کی وجہ سے۔ دیکھ لیں، چل پھر کے دیکھیں، سفر کرتے ہیں شام کے اور یمن کے رستے میں نظر نہیں آتی الٹائی ہوئی بستیاں، ویران کیوں نہیں نظر آتی ہیں؟ اگلی آیت میں فرمایا آیت نمبر 12 میں کہ اللہ رب العزت نے تو اپنے اوپر رحمت لکھ رکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ تو چاہتا ہے کہ سارے کے سارے بندوں کو میں معاف کر دوں، بندے کے اندر یہ برائی ہے، وہ نافرمانی پہ تلا ہوا ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر آیت نمبر 14، 15، 16 میں فرمایا ذرا ان سے پوچھئے، کہہ دیجئے ان کو اللہ رب العزت کو چھوڑ کر میں کسی کو ولی بنا لوں، دوست بنا لوں، جبکہ اللہ رب العزت زمین و آسمان کا خالق ہے۔ وہ کھلاتا ہے، کھاتا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو کھانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ ہم سب کو کھلاتا ہے۔ اس لیے کہا کہ آپ کہہ دیجئے مجھے اللہ رب العزت نے حکم دیا ہے سب سے پہلے میں اسلام لے آؤں اور میں مشرکوں میں سے نہ ہو جاؤں۔ اللہ اکبر۔ کہہ دیجئے مجھے ڈر لگتا ہے کہ اگر میں نے اپنے رب کی نافرمانی کی عذاب عظیم سے ڈر لگتا ہے قیامت کے دن، جس شخص سے اس دن وہ ہٹا لیا جائے گا، عذاب دور کر لیا جائے گا، تو اس پر یقیناً اللہ کی طرف سے رحمت ہو جائے گی، یہ کھلی کامیابی۔ پھر فرمایا اگر اللہ تجھے کوئی تکلیف پہنچائے، ہٹانے والا کون ہے سوائے اللہ رب العزت کی ذات کے؟ تو تکلیفوں کو دور کرنے والا صرف اللہ ہے اور کوئی نہیں ہے۔ اللہ رب العزت القاہر فوق عبادی، اپنے بندوں پہ اللہ تعالیٰ غالب ہے۔ اللہ تعالیٰ حکمتوں والا ہے، خبر والا ہے۔ میں انہیں بتائیے نا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کی میرے اوپر وحی کی صورت میں نازل کیا ہے تاکہ میں اس کتاب کے ذریعے سے تمہیں ڈراؤں، اور جس تک یہ میرا پیغام پہنچے وہ بھی ڈر جائے۔ اللہ اکبر۔ صرف ایک ہی معبود ہے
اور شرک سے میں برات کا اظہار کرتا ہوں۔ میں جنہیں ہم نے کتاب سے نوازا ہے نا، وہ اس کتاب کو بالکل اسی طرح پہچانتے ہیں جس طرح اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ یہ اپنے بیٹے کو بھولتا ہے، کیا وہ تو اس طرح کتاب کو جانتے ہیں اس طرح اپنے بچوں کو پہچانتے ہیں، لیکن ماننے کے لیے تیار نہیں، نافرمانی کرتے ہیں۔ کوئی بات نہیں، قیامت کے دن ہم اکٹھا کریں گے تو پوچھیں گے ان سے، کہاں گے وہ لوگ پھر اللہ رب العزت نے آیت نمبر 25 میں ان کی کچھ باتیں نقل کی ہیں کہ ان کافروں میں سے کچھ تو ہیں جو آپ کی باتیں بڑے توجہ سے سنتے ہیں۔ میں یہ کان لگا کے سننے والے جو نا، ان کے دلوں میں پردے ہیں، تسلیم نہیں کریں گے۔ توجہ سے آپ کی بات سنتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پہ پردے ڈال رکھے ہیں اس بات سے کہ وہ آپ کی بات کو سن سکے۔ کانوں پہ بوجھ، کوئی بھی نشانی رونما ہوتی ہے اس کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور جب آپ کے پاس آتے ہیں تو آپ کے ساتھ لڑائیاں کرنے لگ جاتے ہیں، کہتے ہیں جی پہلے لوگوں کے قصے کہانیاں سنا رہے ہیں، ایسے ہی ظالم لوگ۔ میں جب ان لوگوں کو جہنم کے سامنے پیش کیا جائے گا تب یہ کہیں گے، آیت نمبر 27 کے مطابق، یا لیتنا نرد ولا نکذب بآیات ربنا، ہمیں دوبارہ بھیجے اللہ تعالیٰ، ہم تو اللہ کی آیتوں کی تکذیب کبھی بھی نہیں کریں گے۔ اللہ اکبر، تب کہنے کا کیا فائدہ کہ اب ہمیں دنیا میں بھیج، ہم تکذیب بھی نہیں کریں گے، ساری تیری مانیں گے، میں فائدہ کوئی نہیں۔ اللہ اکبر۔ پھر 28 نمبر آیت میں اللہ نے فرمایا، بل بدا لہم ما کانوا یخفون من قبل، بلکہ ان کے لیے ظاہر ہو گیا جو وہ اس سے پہلے چھپاتے تھے، اگر انہیں واپس بھیج دیا جائے تو ضرور پھر وہی کریں گے جسے انہیں منع کیا گیا۔ یعنی ان کو اگر اللہ زندگی دے دے نا دوبارہ، تب بھی یہ دنیا میں جا کے بھول جائیں گے کہ ہم اللہ سے وعدہ کر کے آئیں گے، بھول جائیں گے۔ تو آخر میں اللہ نے فرمایا کہ یہ ظالم اتنے ہیں، آیت نمبر 32 میں، کہ ان کا مقصد صرف دنیا کی زندگی میں مگن ہونا ہے۔ مل حیات دنیا الا لعب و لہو، ان کی دنیا صرف کھیل تماشا ہے۔ ان آخرت جو ہے وہ بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ سے ڈرتے ہیں۔ اللہ ہمیں ایسا بنائے گی۔ وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ، اللہ ہمیں متقی بنا دے۔ روزے رکھنے کا بنیادی مقصد بھی یہی ہے، لعلکم تتقون، تو اللہ ہمیں تو ویسا بنا دے جیسا تو چاہتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس لیے تو رسول نے فرمایا، لموضع صوت احدکم فی الجنہ خیر من الدنیا وما فیہا، ایک کوڑا رکھنے کے برابر جگہ
کتنی کوئی جگہ کھڑا بھی نہیں ہو سکتا بندہ. میں کوڑا رکھنے کے برابر جگہ جنت میں اگر کسی کو مل جائے دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے. اللہ اکبر. پھر اس قسم کو تسلی دی جا رہی ہے آیت نمبر 34 میں. آپ اکیلے نہیں ہیں، آپ سے پہلے بھی انبیاء کی تکذیب کی گئی ہے، اذیتیں دی گئی ہیں، ان کے ماننے والوں کو سزائیں دی گئی ہیں. اللہ اکبر. پھر اللہ کی مدد آئی ان کے لیے. آیت نمبر 35 میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار کے جھٹلانے سے جو تکلیف اور دل شکنی ہوتی تھی نا، اس کے متعلق اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان لوگوں کی بے رخی اگر بہت زیادہ رہی، ان کی بے رخی بہت زیادہ ہے جو آپ کو تکلیف پہنچا رہی ہے، تو میں آپ کو یہ بتا دوں اگر آپ زمین میں سرنگ نکال کر یا آسمان پر سیڑھی لگا کر بھی کوئی ان کو معجزہ دکھا دیں گے نا، یہ تب بھی قبول نہیں کریں گے. یہ اس کے بھی جادو کہہ دیں گے اور آپ یہ کر نہیں سکتے. لہذا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. پھر آیت نمبر 37 میں فرمایا یہ ایسے کہتے ہیں لولا نزل علیہ آیت من ربہ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں اتاری گئی. بتا دیجئے اللہ تعالیٰ تو نشانیاں نازل کرنے پہ قدرت رکھنے والا ہے، لیکن ان کی اصلیت نہیں جانتے. اللہ نے پہلے نشانیاں نازل نہیں کی، پہاڑ کے اندر سے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی برآمد نہیں کی، مان گئے، انہوں نے تو اس اونٹنی کو قتل کر دیا تھا. اس لیے فرمایا ہم نے تو کوئی چیز چھوڑی نہیں ہے اپنی اس کتاب میں، ما فرطنا فی الکتاب من شیء. آیت نمبر 38 میں ہم نے کوئی چیز نہیں چھوڑی، ہر چیز کا تذکرہ اس میں موجود ہے. لیکن وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیتوں کی تکذیب کی وہ کیا ہیں، صم و بکم فی الظلمات، بہرے و گنگے اندھیروں میں پڑے ہوئے. اللہ جسے چاہے گمراہ کر دیتا ہے، جسے چاہتا ہے صراط مستقیم پہ چلا دیتا ہے. اس کے بعد اللہ رب العزت نے آیت نمبر 42-43 میں فرمایا قوموں کا ذکر کرتے ہوئے جو پہلے گزر چکی ہیں، ہم نے ان کو تکلیفوں کے ساتھ مصیبتوں کے ساتھ آزمایا تاکہ وہ گریہ زاری کریں. لیکن جب ان کے پاس ہماری طرف سے عذاب آیا تو چلائے، گریہ زاری تو کی، لیکن ان کے دل سخت ہو چکے تھے. ان کے دل سخت ہو گئے، شیطان نے ان کے لیے اعمال مزین کر کے پیش کر دیے. پھر کیا ہوا، یہ اللہ کی بھیجی ہوئی نصیحتوں کو بھول گئے
تو ہم نے ان کے اوپر ہر قسم کے دروازے کھول دیے. کفر و شرک کے باوجود ترقی یافتہ، خوشحال، مال و دولت والے بنا دیا. پھر بہت خوش ہوئے کہ ہم نے بڑا کچھ کر لیا. ہم نے انہیں اچانک پکڑا، فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ، تو پھر وہ نا امید ہو چکے تھے. اس لیے اپنی آیت میں فرمایا، آیت نمبر 46 میں، اگر اللہ تعالیٰ تمہاری آنکھیں لے جائے، تمہاری سماعت لے جائے، تمہارے دلوں پہ مہر لگا دے، تو اللہ رب العزت کے علاوہ تمہارا کوئی معبود ہے جو تمہیں یہ چیزیں واپس لوٹا دے؟ ہے ہی نہیں. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ نے تو بڑی نشانیاں بیان کی ہیں. فرمایا اگر اللہ یہ سب کچھ تمہاری نعمتیں لے جائے پھر کیا کرو گی؟ اگر اللہ کی طرف سے اچانک عذاب آ جائے پھر کیا کرو گے؟ کچھ بھی نہیں کر سکتے ہم. اس لیے فرمایا پھر انبیاء کو بھیجنے کا بنیادی مقصد کیا ہے؟ جنت کی بشارت دینے والے، جہنم سے ڈرانے والے. جو ایمان لے آیا، اپنی اصلاح کر لی، تو اس کے اوپر کسی قسم کا خوف و خطرہ نہیں ہوگا، کامیاب ہو جائے گا. آیت نمبر 50 میں فرمایا کہ آپ ان کو بتا دیجئے، میں یہ نہیں کہتا میرے پاس خزانے ہیں اللہ کے، نہ میں غیب جانتا ہوں، نہ میں تمہیں کہتا ہوں کہ میں کوئی فرشتہ ہوں. نہ میرے پاس غیب کے خزانے ہیں، نہ میں غیب جانتا ہوں، نہ میرے پاس دولت کے انبار ہیں، نہ میں یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں. میں تو اس کی پیروی کروں گا جو اللہ نے میری طرف نازل کی. لیکن اندھا اور بینا برابر نہیں ہو سکتے. نصیحت کو نہیں پکڑتے. ایک اللہ اس کے رسول کی مانتا اور ایک نہیں مانتا، بھلا یہ برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے. میں اس وحی الہی کے ذریعے سے، اللہ کے فرامین کے ذریعے سے لوگوں کو ڈرائیے، اور ساتھ ساتھ یہ بھی یاد رکھیے مت دتکاریے ان لوگوں کو جو اپنے رب کو صبح شام پکارتے ہیں اور اللہ کی رضا چاہتے ہیں. اللہ اکبر. اور اگر آپ نے ان میں سے کسی کو دھتکار دیا تو پھر آپ ظالمین میں شمار کر دیے جائیں گے. جیسا کہ معلوم ہے آیت نمبر 53 کے اعتبار سے کہ پتہ ہے کہ ابتدا میں ایمان لانے والوں کی اکثریت کمزور مردوں، عورتوں، لونڈیوں، غلاموں کی تھی. دولت مند بہت کم مسلمان ہوئے تھے. اللہ اکبر. تو اللہ رب العزت آزمائشیں کرتا رہتا ہے. اگر یہ آپ کے پاس آئیں، وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں ہماری آیتوں پہ، ان کو کہہ دیجئے سلام علیکم، ہمارے اوپر سلامتی. اللہ رب العزت نے اپنے اوپر رحمت کو لکھ لیا ہے. کیا تم میں سے جو کہ عمل کرے گا برا بجہالت، جہالت کی بنا پہ، پھر وہ اپنے رب سے معافی مانگ لے اور اصلاح کر لے، اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے.
کے بعد پھر سسم کو سمجھایا گیا آیت نمبر 56 میں اور اس کے بعد والی میں کہ مجھے منع کیا گیا ہے کہ میں ان چیزوں کو پکاروں، ان لوگوں کو پکارو جن کو تم پکارتے ہو، میں تمہاری خواہشات کی پیروی نہیں کروں گا۔ اگر میں نے تمہاری خواہشات کے پیچھے چلنا ہے، اس کی پیروی کی، تو میں تو گمراہ ہو جاؤں گا، مجھے یہ چیز نہیں چاہیے۔ میں تو اپنے رب کی طرف سے ایک دلیل پر قائم ہوں، جس کا تم انکار کرتے ہو، تکذیب کرتے ہو، اور تمہیں شاید پتہ نہیں ہے کہ حکم صرف اللہ کا ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے آیت نمبر 59 میں فرمایا کہ اللہ کے پاس غیب کی چابیاں ہیں، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، وہ تو خشکی اور تری کی ساری چیزوں کو جانتا ہے، کوئی پتا جو گرتا ہے مگر اللہ کے حکم میں، اللہ کے علم میں ہے۔ اور ہر چیز اللہ رب العزت نے کتاب مبین میں لکھ رکھی ہے، ایک ایک پتے کا تذکرہ، ایک ایک چیز کا تذکرہ۔ پھر اللہ رب العزت نے 60 نمبر آیت میں فرمایا اللہ رب العزت تمہاری روحوں کو قبض کر لیتا ہے۔ یہاں قبض کرنے سے مراد کیا؟ نیند ہے۔ وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُم بِاللَّيْلِ، رات کو تمہیں سلا دیتا ہے۔ دن میں جو کچھ ہم کماتے ہیں اللہ اسے بھی جانتا ہے۔ بلاخر اللہ رب العزت کی طرف پلٹ کر جانا ہے، اور وہی اپنے بندوں پر غالب ہے، اور وہ تم پر کئی محافظ بھیجتا ہے۔ یرسلو علیکم حفظہ، آیت نمبر 61۔ یہ وہ فرشتے ہیں جو حفاظت کرنے والے ہیں۔ ہاں، جب کسی ایک کی موت کا وقت آ جاتا ہے تو پھر فرمایا ذرا یہ بتاؤ آیت نمبر 62 میں کہ اندھیروں، خشکی و تری کے اندھیروں میں تمہیں کون بچاتا ہے، نجات کون دیتا ہے جب تم اسے پکارتے ہو، گریہ زاری کرتے ہو اور کہتے ہو کہ اگر اللہ نے ہمیں یہاں سے نجات دے دی، کشتی بھنور میں پھنس جاتی تب اللہ کو پکارتے تھے، اللہ نے نجات دے دی نا تو ہم شکر بجا لانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ میں اللہ نے تمہیں ایک نہیں کئی دفعہ نجات دی ان مصیبتوں سے، لیکن تم نے پھر اللہ کے ساتھ شرک کیا۔ اللہ تو اس بات پر قادر ہے کہ تم پر عذاب بھیج دے، تمہارے اوپر سے، تمہارے نیچے سے، یا تمہارے گروہ بنا کے زی کا بعضکم بأس بعض، بعض کو بعض کے ساتھ الجھا دے، جنگ مسلط کروا دے آپ اس میں۔ اللہ تعالیٰ تو اس بات پر بھی قادر ہے۔ پھر آیت نمبر 68 میں اللہ نے فرمایا جب تو ان لوگوں کو دیکھے جو ہماری آیات کے بارے میں فضول بحث کرتے ہیں، اور آج بھی دیکھ لیجئے معاشرے میں یہ چیز پائی جاتی ہے، احادیث کا مذاق اڑایا جاتا ہے، قرآن کی آیتوں کے اوپر تشکیک پیدا کی جاتی ہے،
اللہ اکبر. قرآن مجید کی آیات احادیث نبویہ میں بحث مباحثہ کرنا یہ اچھا کام نہیں ہے، شیطانی اعمال ہے. اور بڑی دیدہ دلیری سے لوگ مذاق اڑاتے ہیں. اس لیے فرمایا ان لوگوں کو چھوڑ دیجیے، دفعہ ماری ایسے لوگوں کو. آیت نمبر 70 میں جو دین کو کھیل اور تماشا بنا لیتے ہیں ان کو چھوڑ دیجیے. دنیا کی زندگی نے ان کو دھوکے میں لگا رکھا ہے. فرمایا اللہ رب العزت کے علاوہ کوئی دوست اور کوئی شفیع نہیں ہے. یہ فدیہ بھی دینے کی کوشش کریں گے تو ان کا فدیہ قبول نہیں کیا جائے گا. ایسے لوگوں کے لیے تو اللہ نے جہنم کا کھولتا ہوا پانی تیار کر رکھا ہے جو انہیں پلایا جائے. پھر فرمایا کہہ دیجیے آیت نمبر 71 میں کہ اللہ کے علاوہ ہم ان کو پکاریں جو نفع نہیں پہنچا سکتے، نقصان نہیں پہنچا سکتے. اللہ نے ہمیں ہدایت دے رکھی ہے تو تمہارا کیا نظریہ ہے کہ ہم اپنی ایڑیوں کے بل پھر دوبارہ کفر کی طرف چلے جائیں؟ یہ نہیں ہو سکتا. ہدایت اللہ نے جو دے دی ہے وہی ہدایت ہے. ہمیں تو حکم دیا گیا ہے کہ اپنے رب کے ساتھ مطیع و فرمانبردار ہو جائیں. اس کے بعد اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کے واقعے کو نقل کیا ہے آیت نمبر 74 میں. تو انہوں نے اپنے والد صاحب کو سمجھایا بتوں کی پوجا کرتے ہیں، آپ کو اور آپ کی قوم کو صراحت گمراہی میں دیکھتا ہوں. اب ابراہیم علیہ السلام کے باپ کا نام آزر تھا. قرآن مجید کی آیت سے پتہ چلتا ہے پہلی کتابوں میں ان کا نام آرخ یا تاریخ آیا ہے، لیکن قرآن نے ان کے والد کا نام آزر بتایا اور یہی صحیح ہے. زیادہ سے زیادہ کہا جا سکتا ہے کہ آرخ یا تاریخ ان کا لقب تھا، لیکن یہ کہنا کہ آزر ان کے باپ نہیں بلکہ چچا تھے یہ بالکل بے دلیل بات ہے. اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کی قصے میں وہ سارا واقعہ نقل کیا. جب انہوں نے ستارہ دیکھا، پھر چاند دیکھا، پھر سورج دیکھا کہ یہ بڑی چیز ہے، کہا یہ میرا رب ہے. فرمایا جی چھپنے والوں کو میں رب نہیں مانتا. یہاں یہ ذہن میں رکھ لیجئے کہ ابراہیم علیہ السلام مشرک نہیں تھے. یہ قوم کو سمجھانے کے لیے باتیں تھیں، نہ کہ وہ خود شرک کر رہے تھے. مشرک نہیں تھے، سب سے بڑے توحید پرست. یہ سارا کچھ قوم کو دکھانے کے بعد پھر انہوں نے کہا کہ میں ایک اللہ کی طرف مطیع و فرمانبردار ہوتا ہوں، یہ زمین و آسمان کو پیدا کیا، میں مشرک نہیں ہوں. پھر قوم ان سے لڑ پڑی. قوم نے ان کے ساتھ جھگڑا شروع کر دیا، قوم کے ساتھ مناظرہ ہوا، اپنے عقیدے پر قائم رہے. ہم مجھ سے لڑائی کرتے اللہ کے بارے میں جبکہ اس نے مجھے ہدایت دے دی ہے. اب میرا رب میرے بارے میں جو چاہے گا کرے گا، مجھے تم سے کوئی خطرہ نہیں ہے. حقیقت بات یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اس وقت اکیلے مسلمان تھے، کتنے دلیر تھے.
تو اللہ رب العزت نے فرمایا یہ دلائل تھے جو ہم نے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو ان کی قوم کے مقابلے میں سمجھائے، جو انہوں نے اپنی قوم کے سامنے پیش کیے. تلک حجتنا آتیناہا ابراہیم، ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو یہ دلائل دیے. پھر اللہ رب العزت نے اسحاق یعقوب عطا کیے. پھر انہی کی نسل میں دیر انبیاء کا تذکرہ آ گیا یعقوب علیہ السلام کی نسل میں. میں ونوحا ہدینا من قبل، نوح علیہ السلام کا تذکرہ ابراہیم علیہ السلام سے پہلے کا ہے. پھر انہی کی اولاد میں داؤد علیہ السلام ہے، سلیمان ہے، ایوب، یوسف، موسیٰ، ہارون علیہ السلام ہے، زکریا، یحییٰ، عیسیٰ، یا غرض انبیاء کے نام لیے اللہ رب العزت نے. میں یہ سارے کے سارے وہ لوگ تھے جن کو ہم نے جہانوں پر فضیلت بخشی تھی. پھر ان کے باپوں میں، ان کی اولادوں میں، ان کے بھائیوں میں ہم نے ان کو چن لیا، ہم نے صراط مستقیم پہ چلا دیا. میں اگر ان میں سے کوئی ایک بھی ہے یہ سارے شرک کرتے تو ان کے نامہ مال کو بھی ضائع کر دیا جاتا. لیکن یہ وہ لوگ ہیں، آیت نمبر 89، یہ وہ لوگ ہیں جن کو ہم نے کتاب دی، حکمت اور نبوت دی. اب اگر لوگ ان کی باتوں کو نہیں مانیں گے، تسلیم نہیں کریں گے، پھر یہ لوگ کامیاب نہیں ہو سکتے. میں یہی تو لوگ ہدایت یافتہ تھے. اولئک الذین ھدی اللہ، یہی وہ لوگ تھے جن کو اللہ نے ہدایت دی. فبہداہ مقتدی، سو تو ان کی ہدایت کی پیروی کر. کہہ دیجئے میں تم سے کسی قسم کا بدلہ نہیں مانگتا، یہ تو صرف رب العالمین کی طرف سے ایک نصیحت ہے. واقعتاً ما قدر اللہ کا قدر ہی، یہ خطاب یہودیوں کو ہے. یہودی نے قدر نہیں کی جس طرح اللہ کی قدر کرنی چاہیے تھی. انہوں نے آرام سے کہہ دیا کہ اللہ تعالیٰ نے کسی بشر پر کچھ چیز نازل ہی نہیں کی. ان کا بغض تھا، ان کی دشمنی تھی. کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کسی بشر پر کوئی چیز نازل نہیں کرتا. تو اللہ نے پوچھا ذرا ان سے کہیے من انزل الکتاب الذی جاء بہ موسیٰ، اللہ تعالیٰ بشر پہ کچھ نازل نہیں کرتا تو وہ موسیٰ علیہ السلام بھی تو بشر تھے، ان پر جو کتاب آئی تھی وہ کدھر سے آ گئی؟ وہ بھی تو اللہ نے نازل کی تھی. بہت ساری چیزیں تم چھپاتے ہو یہودیوں، اور انہیں پتہ ہے سب کچھ. اللہ اکبر. میں انہیں علم دیا گیا ہے جو نہ تم نے جانا نہ تمہارے آباء و اجداد نے جانا. کہہ دیجیے اللہ رب العزت ہی ہے جس نے اس پیغمبر کو نبوت سے نوازا ہے. آپ انہیں اپنی بحثوں میں پڑا رہنے دیں، ان کے پیچھے چلنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. باقی رہ گیا یہ کتاب قرآن جی جو ہے، آپ اس کتاب کو لیجیے، یہ برکتوں والی کتاب ہے، بابرکت ہے. آپ اس کتاب کے ذریعے سے بستی والوں کو ڈرائیے، ام القری و من حولھا، مکہ مکہ کے ارد گرد والوں کو ڈرائیے، اور ان کو ڈرائیے جو ایمان لاتے ہیں آخرت پہ، نمازوں کی حفاظت کرنے والے، ان کو ڈرائیے. یہودی نہیں ڈرتے تھے وہاں سے. پھر آگے جا کے آیت نمبر 94 میں فرمایا کہ وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَىٰ كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، بتا یقیناً تم ہمارے پاس اکیلے اکیلے آؤ گے جیسے ہم نے تمہیں پیدا کیا. اور اپنی پیٹھوں کے پیچھے چھوڑ آئے ہو جو کچھ ہم نے تمہیں دیا، اور تم ہمارے ساتھ، اور ہم تمہارے ساتھ تمہارے وہ سفارش کرنے والے نہیں دیکھتے جنہیں تم نے گمان کیا تھا. بے شک وہ تم میں حصے دار ہیں، بلا شبہ یا تمہارا آپس کا رشتہ کٹ گیا اور تم سے گم ہو گئے جو کچھ تم گمان کیا کرتے تھے کہ یہ پیر فقیر ہمارا یہ کر لیں گے وہ کریں، سب کچھ ضائع ہو جائے گا.
پھر اللہ رب العزت نے آیت نمبر 95 میں توحید اور اس کے تعلق رہنے والی کچھ چیزیں بیان کرنے کے بعد دوبارہ اللہ تعالیٰ کے وجود، اس کی توحید، کمال قدرت اور علم کا بیان شروع کر دیا، جو اس صورت کا اصل موضوع ہے۔ نوا گٹھلی کو کہتے ہیں۔ کھجور کی گٹھلی بہت دیر کے بعد نرم ہو کے اس کے اندر سے انگوری نکلتی، اللہ تعالیٰ اس میں سے انگوریاں نکالتے ہیں۔ اللہ زندہ کو مردہ سے، مردہ کو زندہ سے پیدا کرتا ہے۔ کہاں بھٹکائے جا رہے ہیں؟ صبح کو روشن کرتا ہے۔ اللہ نے رات کو سکون کا باعث بنا دیا، سورج چاند ایک حساب و کتاب کے لیے بنا دیا۔ یہ اندازہ ہے غالب جاننے والے کا۔ پھر فرمایا اللہ وہ ذات ہے جس نے ستاروں کے ذریعے تمہیں راستے دکھائے، خشکی اور تری کے اندھیرے میں۔ رات کو بھی سفر ہوتے تھے، ستاروں کو دیکھ کے سفر کیا کرتے تھے۔ پھر اللہ نے ہر انسان کے لیے ایک جگہ بنا رکھی ہے جہاں اس نے جانا ہے، جو اس کے سونپے جانے کی جگہ ہے، ٹھہرنے کی جگہ ہے۔ سمجھداروں کے لیے اللہ تعالیٰ آیتیں نازل کرتے ہیں، وہ سمجھ جاتے ہیں۔ پھر باغات ہیں انگوروں کے، زیتون کے، ہیں رمان، انار کے، ایک دوسرے سے ملتے ہیں، ایک لحاظ سے نہیں ملتے۔ ایک ہی پانی، ایک ہی درخت ہیں، پتے بھی ایک جیسے ہیں، لیکن دیکھیں ذائقے اپنے پہ۔ انظر الی ثمرہ اذا اصفر وینعہ، ان کے پھل دیکھیں، ان کے پکنے کی کیفیت دیکھیں۔ اس میں بھی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ظالموں نے کیا کیا؟ انہوں نے اللہ کے ساتھ جنوں کو شریک بنا دیا، فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دے دیا۔ کوئی ثبوت نہیں ہے، بغیر ثبوت کے۔ اللہ تعالیٰ ان شرک والی چیزوں سے پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ تو زمین و آسمان کا پیدا کرنے والا ہے، اسے اولاد کی ضرورت نہیں ہے۔ انا یکون لہ ولد، کیوں کر اس کی اولاد ہوگی جبکہ اس کی بیوی بھی نہیں ہے۔ ہر چیز کا خالق اللہ ہے۔ یہ ہے وہ تمہارا رب جس کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، خالق کل شیء، ہر چیز کا پیدا کرنے والا، فاعبدوہ، اسی کی عبادت کرو۔ کون اللہ؟ لا تدرکہ الابصار، اسے نگاہیں نہیں پاتی، وہو یدرک الابصار، وہ سب نگاہوں کو پاتا ہے، نہایت باریک بین، سب خبر رکھنے والا ہے۔ پھر فرمایا تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے کئی نشانیاں آ چکی، جس نے دیکھ لیا تو اس کی جان کے لیے، اور جو اندر رہا تو اسی پر وہ بال پڑ جائے گا۔ جو اللہ کی نشانیاں دیکھ لیتا ہے تو اپنے فائدے کے لیے دیکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اسی طرح ہم آیتیں پھیر پھیر کے بیان کرتے ہیں، وَلِيَقُولُوا دَرَسْتَ وَلِنُبَيِّنَهُ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، تاکہ وہ کہیں تو نے پڑھ لیا، اور تاکہ ہم اسے ان لوگوں کے لیے وعدے کرتے جو جانتے ہیں۔ پھر پارے کے آخر میں اللہ رب العزت نے حکم دیا، اتبع ما اوحی الیک من ربک، آپ کی طرف جو وحی کی جاتی اسی کی پیروی کرنی۔ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، مشرکوں سے منہ پھیر لیجیے۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا وہ شرک نہ کرتے۔ ہم نے آپ کو ان پر نگہبان تو مقرر نہیں کیا نا، محافظ بنا کر تھوڑی بھیجا ہے، نہ آپ ان کے کو وکیل ہیں، نہ آپ ان کے کو نگہبان ہیں۔ باقی ایک نصیحت کر دی، وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، جو غیر اللہ کی پوجا کرتے نا ان کے معبودوں کو گالی نہیں دینی، وہ مقابلے میں اللہ کو گالی دیں گے۔ اس لیے کسی کے بت کو، کسی کے جھوٹے رب کو، خدا کو، معبود کو کچھ نہ کہو، گالی نہ دو، پھر وہ مقابلے میں اللہ رب العزت کو گالی دے دیں گے۔ اللہ رب العزت اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ اللہ کی تنقید کی جائے،
ہاں حکمت و دانائی سے سمجھانے کی کوشش کرو. اللہ اکبر. اور انہوں نے پختہ قسمیں اٹھائیں کہ اگر جاءتہم آیاتن، ان کے سامنے کوئی نشانی آ جائے، لا یؤمنون بہا، تو البتہ وہ ضرور اس پر ایمان لے آئیں گے. تو ان کو بتا دیجئے نشانیاں تو صرف اللہ کے پاس ہیں، وہی رونما کرتا ہے. وما یشعرکم، اور آپ کو کیا معلوم، کون سی چیز آپ کو معلوم کرواتی ہے، انہا اذا جاءت لا یؤمنون، کہ اگر یہ نشانی آ بھی جائے اس کا وہ ایمان ہی نہ لائیں. اور ایسے ہوا، شک قمر کو چاند کے ٹکڑے دیکھے تو پھر کون سا ایمان لے آئے تھے. اس لیے اللہ نے فرمایا ہم ان کے دلوں اور ان کی آنکھوں کو پھیر دیں گے، جیسے وہ اس پر پہلی بار ایمان نہیں لائے انہیں چھوڑ دیں گے اپنی سرکشی میں بھٹکتے پھریں گے. انشاءاللہ العزیز پارہ نمبر 8 کا ہم خلاصہ کل بیان کریں گے. اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کتاب ہدایت سے ہمیں کچھ سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے. بارک اللہ فیکم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میں پہ تشریف لائیے، شیخ صاحب سے سوال کیجیے. اگر ایسا ممکن نہیں ہے تو آپ مجھے اپنے سوالات سینڈ کر دیجیے، اور میں انشاءاللہ شیخ صاحب تک جو ہے وہ سوالات بھیج دوں گا، بتا دوں گا، اور شیخ صاحب انشاءاللہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں سوالات کے جواب جو ہیں وہ دیں گے. شیخ صاحب آج کل پہلا سوال پوچھا جا رہا ہے وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ سسٹر ہیں، ان کے معاملات جو ہیں وہ بیٹا جو ہے اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، شوہر جو ہے وہ پاکستان آئے تھے تو انہیں جو ہے وہ گردوں کی بیماری نکل آئی، اور گھر میں بھی جو ہے وہ کچھ معاملات اسی طرح کے چل رہے ہیں. تو اس سے پوچھ رہی ہیں کہ ایسا کیا عمل ہے کہ جس سے معاملات میں کچھ بہتری آ جائے، ایسا کیا عمل ہے، صدقے کی ایسی کون سی صورت ہے کہ جس سے معاملات میں کوئی بہتری آ جائے، اور کیا صدقے سے بھی کچھ آسانیاں ہو جاتی ہیں؟ شیخ صاحب اس کی تھوڑی سی تفصیل دے دیجیے، میں اتنا آپ کے لیے چھوڑ رہا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ رب العزت آسانی فرمائے جی، اور سسٹر کے اہل خانہ کو اللہ تعالیٰ تندرستی اور صحت والی زندگی نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے امتحانات آتے رہتے ہیں. ابھی ہم نے پڑھا انبیاء پر کتنی تکلیفیں آئیں، اللہ رب العزت نے رسول وسلم کو تسلیاں دی. سابقہ انبیاء کا تذکرہ کیا، ان پر اذیتیں آئیں، تکلیفیں پہنچائیں گی، فرمایا صبر سے کام لیا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمارے اس بھائی کو تندرستی عطا فرمائے، اور ہماری سسٹر کے گھریلو معاملات میں آسانی فرمائے. سب سے بہترین ذریعہ جو ہے وہ دعا ہے. خاص طور پہ آج کل ماہ رمضان میں سحری اور افطاری کے وقت اللہ رب العزت سے خلوص دل سے دعا کیجیے، اور افطاری کے وقت کی ہوئی دعا رد نہیں ہوتی. اس کے ساتھ ساتھ کیا صدقہ ہے اللہ کے راستے میں. تو میں تو یہ سمجھتا ہوں صدقات اور دعاؤں کے ذریعے سے یہ ساری بیماریاں اللہ رب العزت دور لے جاتا ہے. تو بہترین ذریعہ، بہترین ہتھیار یہی ہے، ایک دعا، دوسرا عمل صدقہ کرنا. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے گا. السلام علیکم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ صاحب، سسٹر کچھ اس طرح سے بات کر رہی ہیں کہ ان کے جو والدین ہیں وہ فوت ہو چکے ہیں، صرف ایک ہی بھائی ہے، اور جو جائیداد کا سلسلہ ہے اس حوالے سے بھائی جو ہے وہ ساتھ نہیں دے پا رہا، یعنی ہیلے بہانے اور اس طرح کے معاملات وہ کرتے ہیں، اور سسٹر جو ہے وہ اس حوالے سے ان کی جو باقی بہنیں ہیں وہ بھی پریشان ہیں۔ تو ایسا کیا کیا جائے کہ صلہ رحمی بھی ہے اور بھائی جو ہے وہ تنگ بھی کر رہے ہیں، اور دوسری طرف ان کے شوہر ہیں، کیا کہنا ہے کہ یہ آپس کے آپ کے معاملات ہیں، میں اس معاملے میں عمل دخل نہیں کر سکتا۔ سسٹر پوچھ رہی ہیں کہ انہیں کیا کرنا چاہیے، رقم بھی کافی زیادہ ہے، جائیداد کافی زیادہ ہے، لیکن بھائی جو ہے وہ دینے کو تیار نہیں ہیں، بھی ایک ہی بھائی اور والدین فوت ہو چکے ہیں، شوہر بھی ساتھ نہیں دے رہے، اور بھائی کی طرف سے بھی کچھ اس طرح کے معاملات ہیں، تو کیا کرنا چاہیے، شریعت اس بارے میں کیا کہتی ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھیے جی، اللہ تعالیٰ ثانی فرمائے، شوہر کی بات تو صحیح ہے کہ یہ بھائی اور بہن کا معاملہ ہے وراثت کا، اس میں وہ کیا کہہ سکتے۔ بھائی کو احساس کرنا چاہیے کہ دنیا کی زندگی ہے، اپنی عاقبت کو خراب نہ کرے، اور بہن کا جو حصہ بنتا ہے وراثت کا وہ دے دے، اسے پیار سے سمجھایا جائے، اسے اس بات کے اوپر لایا جائے کہ یہ دنیا کی دولت دنیا میں رہ جائے گی، آخرت میں کڑی سزا ہے، اور اس پہ احساس دلانا چاہیے۔ باقی بھائی کا معاملہ ان کے شوہر کا معاملہ بالکل اچھا ہے، جو بیچارے کہہ رہے ہیں کہ میں کیا کر سکتا ہوں، اگر وہ وراثت دے دیتا ہے ٹھیک، نہیں تو اللہ رب العزت سے عافیت مانگے کہ اللہ رب العزت اس کے دل میں یہ احساس پیدا کر دے کہ وہ بہن کا حصہ بہن کو دے، اپنی آخرت خراب نہ کرے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ صاحب، کیا مائدہ نام رکھا جا سکتا ہے؟ مائدہ نام رکھا جا سکتا ہے یا کہ نہیں؟ بچی کا نام مائدہ رکھنا چاہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، نام ہے، نام رکھنے میں کوئی قباحت نہیں، اچھا نام ہے، رکھا جا سکتا ہے۔ شیخ صاحب، رقم زکوٰۃ کی ہے اور جاننے والے جو ہیں ان سے ادھار مانگ رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ آپ مجھے زکوٰۃ کے پیسے دے دیجئے، میں اس وقت کچھ مشکلات میں ہوں، تو یہ پیسے بعد میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے نام کے میں دے دوں گا، تو کیا شیخ صاحب یہ عمل درست ہے کہ زکوٰۃ کے پیسے کسی کی مجبوری میں ادھار اسے دیے جا سکتے ہیں؟ شیخ صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے علم کے مطابق تو یہ عمل درست نہیں ہے، وہ بندہ اپنی زکوٰۃ نکالے، جس کو زکوٰۃ دے اس سے جا کے ادھار لے لے، زکوٰۃ جس کو دینی اس کو دے، وہ جا کے اس سے ادھار لے لے۔ میرے خیال میں یہ عمل درست نہیں ہے، زکوٰۃ ہے، زکوٰۃ دے دینی چاہیے۔ السلام علیکم۔ اور اگر یہ بندہ جو زکوٰۃ کے پیسے ادھارے مانگ رہا ہے، اگر یہ واقعتاً مستحق ہے، مجبور ہے، تو زکوٰۃ اس کو دے دی جائے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ صاحب، جو رقم 5 سے 6 سال ہو گئے کہ کسی کو ادھار دی ہوئی اور وہ واپس نہیں کر رہا، تو سوال یہ پوچھا جا رہا ہے کہ کیا اس رقم کی بھی زکوٰۃ ہمیں دینی پڑے گی؟ کیا ہر سال ہم اس کی زکوٰۃ دیں گے جو تقریباً 6 سال سے ایک بندے کے پاس ہے جو واپس نہیں کر رہا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھیے جی، اگر تو اس پیسے کے ملنے کے 100% چانس ہیں، یقین ہے کہ وہ پیسے ڈوبے نہیں، مل جائیں گے، لیکن لیٹ ہیں، مل جائیں گے، تو پھر تو زکوٰۃ دینی ہے۔ اور اگر یہ بندے کو یقین ہے کہ یہ پیسے میرے مر چکے ہیں، مجھے ملیں گے نہیں، یہ لٹکائے گا، نہیں دے گا،
تو پھر جس وقت وہ دے گا تب ایک زکوٰۃ دی جائے گی، پھر ہر سال زکوٰۃ دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر وہ پیسے مر چکے ہیں کہ ملنے کی کوئی امید نہیں ہے تو پھر جب ملے تو اس میں سے زکوٰۃ دے دیں، ہر سال نہ دے۔ اور اگر یہ یقین ہے کہ یہ میرا بھائی ہے، میرے والد ماموں ہیں، چچا ہے، انہوں نے لیے ہوئے ہیں، دے دیں گے لیکن تنگ کر کے دیں گے تو پھر زکوٰۃ دینی پڑے گی۔ السلام علیکم۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔